www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دوستوں بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یبن آدم اذکرنی بعد الفجر والعصر اکفیک ما بینہما۔ آدم کے بیٹے، فجر بعد اور عصر بعد میرا ذکر کر لیا کر، بیچ میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو یہ دو ٹائم ذکر کے ٹائم ہیں، اسی لیے فجر بعد نفلیں پڑھنا منع، عصر بعد نفلیں پڑھنا منع۔ اللہ کہتے ہیں نفلیں مت پڑھو، ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ اللہ کرو، ذکر کرو۔ یہ ذکر کا ٹائم ہے، اس لیے نفل مکروہ ہے اس میں۔ تو فجر بعد ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، عصر بعد بھی ذکر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت شیخ یونس صاحب کی باتیں کر رہے تھے۔ فجر بعد شیخ کی یہاں ذکر مجلس ہوتی تھی، ہم بھی اس میں شامل ہوتے تھے، بہت سے طلبہ آتے تھے ریگولرلی پورا سال۔ اور یہاں بھی حضرت آتے تھے تو بلیک برن میں مفتی عبدالصمد صاحب کے یہاں فجر کے بعد ذاکرین بیٹھ جاتے، برابر ذکر مجلس ہوتی تھی۔ حضرت خود فرماتے تھے کہ میں روزانہ صبح کو 200 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں لیکن 500 مرتبہ روزانہ صبح کو درود شریف پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت فرماتے تھے میں یاسین پڑھتا ہوں، سورہ مزمل پڑھتا ہوں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں، تسبیحات، وہ تسبیحات پڑھتا ہوں، اصبحنا و اصبح الملک للہ جو دعائیں ہیں وہ پڑھتا ہوں، اور کچھ اوراد وظائف ہیں وہ حضرت پڑھتے تھے۔ قاری انیس صاحب سے ایک مرتبہ فرمایا کہ قاری صاحب کتنا ذکر کرو؟ فرمایا حضرت 15-20 منٹ ہو جاتے ہیں ذکر۔ فرمایا ذکر تو زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرا 1.5 گھنٹہ ذکر میں جاتا ہے، 1.5 hours ان ذکر۔ اور فرمایا ذکر کا استیلا قلب پر ضروری ہے، یعنی ذکر قلب پر غالب ہو جانا چاہیے۔ جب ذکر غالب ہو جاتا ہے پھر خلافت اور اجازت دی جاتی ہے، جب تک قلب پر ذکر کا غلبہ نہ ہو، استیلا نہ ہو، وہاں تک اجازت نہیں دی جاتی۔ تو یہ حضرت سمجھیے خود بھی بہت ذکر کرتے ہیں، ذکر کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں بھی جب جاتا تھا تو ذکر میں تو حضرت کے پاس جتنے دن وہاں ہوں تو بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اس میں ذات 1000 مرتبہ کیا کرو، کیونکہ اس میں ذات میں نفس کی اصلاح ہے۔ اس میں ذات یعنی اللہ اللہ۔ تو ہم تو یہ 12 تسبیح کرتے ہیں، تو اس میں 200 مرتبہ کلمہ طیبہ ہے، 400 مرتبہ الا اللہ ہے، 600 مرتبہ اللہ اللہ ہے، اور اخیر میں 100 مرتبہ اللہ اللہ ہے۔ حضرت نے فرمایا 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ اللہ اللہ کرو، 10 تسبیحات پڑھو، کیونکہ اس میں ذات سے نفس کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ حضرت تصوف میں بھی بہت اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ذکر شغل میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا تو میرے 2 استاد تھے۔ ایک استاد اپنا پڑھانے کے بعد فارغ اوقات میں تسبیح لے کر ذکر میں مشغول رہتے تھے، ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی تھی۔ اور دوسرے استاد صرف اپنے پڑھانے سے، باقی وہ قلندر تھے، وہ دوسرے کو دیکھتے تھے کہ وہ تسبیح لے کے گھوم رہا ہے تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تسبیح۔ تو جب بھی دیکھے گا وہ تسبیح جا رہا، تو وہ آپس میں چونکہ وہ کنٹمپرریز تھے وہ اس لیے چلتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کچھ دن پہلے ان دونوں کو خواب میں دیکھا، تو وہ جو تسبیح لے کر گھومتے تھے بڑے حشاش بشاش خوشحال ہیں، اور وہ جو دوسرے ان کو تسبیح نام کرتے تھے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ تسبیح جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور تسبیح میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ تسبیح ہی وہاں پر کام دینے والی ہے۔ یہ جو ہم تھوڑا ذکر کریں گے یہی اللہ کے یہاں کام آنے والا ہے، اور کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا، مال دولت پیسہ
یہ جو تھوڑا ہم نے اللہ اللہ کر لیا یہی وہاں کام آئے گا اور کچھ کام نہیں آئے گا، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اور تو بہت سے مشائخ نے کہا کہ بھئی وہ جو ہم صوفیانہ نکتے بیان کرتے تھے وہ نکتے بھی سارے غائب ہو گئے، اور وہ لمبی لمبی باتیں ہوتی تھیں وہ بھی سب غائب ہو گئیں، یہاں پر وہ تہجد کی چند رکعتیں کام آئیں، وہ تھوڑا اللہ اللہ کرنا وہ کام آیا، باقی اور کچھ کام نہیں آیا۔ تو وہاں جا کر کے یہ جو تھوڑا اللہ اللہ کیا ہوگا وہی کام آنے والا ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی کچھ تھوڑا اللہ اللہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری روحانیت کو جو طاقت ملے گی، اس میں جو قوت آئے گی وہ ذکر سے قوت آئے گی۔ دوام ذکر ضروری ہے، جب تک دوام ذکر نہ ہو وہاں تک بات بنتی نہیں ہے۔ جب ذکر پر ہمیشگی ہو، مداومت ہو، پابندی ہو، تب جا کر کے وہ نسبت اور کنیکشن قائم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنا پرسنل تعلق، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا بھئی فلاں کے بعد وہ تو میرا تو دوست ہے، میرا تو اس سے پرسنل تعلق ہے، وہ تو ایک فون پہ یہاں آ جاتا ہے، تو وہ پرسنل کنیکشن یہ ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی ہمارا یہ پرسنل کنیکشن ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ جب یہ کنیکشن ہو جائے تو پھر وہ وائرلیس موبائل فوراً کنیکشن ہو جائے گا، وہاں پر وہ ٹاور واور اور وہ کیا نام ہے ریسیپشن کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری بیٹری چارج ہونی چاہیے، تو ہمارے دل کی بیٹری چارج ہو تو فوراً ریسیپشن تو وہاں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق قائم کرنے کے لیے یہ ذکر جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے یہ کتنا اہم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فجر بعد اہتمام سے ذکر میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا، پھر آپ اپنی جگہ سے اٹھتے۔ ابو داؤد کی روایت میں کہ یوں چوکڑی مات کر 4 زانو بیٹھے رہتے تھے، یعنی قبلہ رو منہ کر کے 4 زانو بیٹھ کے ذکر میں، اور صحابہ بھی جو وہاں ہوتے تھے وہ بھی سب اپنے اپنے اذکار اوراد میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا، پھر حضور مسجد سے باہر جاتے۔ تو فجر بعد یہ ذکر کا ٹائم ہے، تو ہم نے بھی اس وقت میں خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ تسبیح، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح نہیں، تو شیخ یونس صاحب خود یہ تسبیح پڑھتے تھے، مجھ کو بھی ایک تسبیح دی تھی، تقریباً 12 13 15 سال میں نے یوز کیا۔ ابھی 2 سال پہلے وہ مینا میں وہ مزدلفہ میں وہ تسبیح پڑھنے کے لیے نکالی، اس کے بعد جلدی وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو وہاں کہیں گر گئی رہ گئی، اور پھر مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ شیخ کی تسبیح تھی، شیخ نے ہدیہ دی تھی اور وہ غائب ہو گئی۔ لیکن وہ بہرحال شیخ خود بھی تسبیح کا بہت اہتمام کرتے تھے، بلکہ بیٹھے ہوتے تھے اور تسبیح لاؤ بھائی، پھر ہم تسبیح دیں تو حضرت تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ اچھا دانا ہو، گول دانا ہو، چھوٹی تسبیح ہو تو وہ پسند کرتے، اتنا بڑا تسبیح پکڑا دیں کہتے یہ کیا پکڑا دیا تم نے، چھوٹی تسبیح لاؤ، تو چھوٹی تسبیح ہو تو اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو تسبیح، کچھ لوگ کہتے ہیں تسبیح بدعت ہے، بھائی دیکھو کسی چیز کو بدعت کہنے سے پہلے 100 دفعے سوچ لو، کیونکہ اگر کوئی چیز بدعت نہ ہو اور آپ نے بدعت کہہ دیا تو بہت بڑا گناہ ہوگا، اس لیے کہ آپ جو چیز بدعت نہیں ہے، جو جائز ہے، اس سے دوسروں کو روکنے کا سبب بنو گے، اور بہت سی چیزوں میں یہ چیز تو آپ کو گناہ ہوگا ایک نان بدعت کو بدعت کہنے کا۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے پورا تو کیوں آپ ایک جائز چیز کو بدعت کہہ رہے ہو؟ تو یہ تسبیح کوئی بدعت نہیں ہے، تسبیح سنت کے مطابق ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف بمعرفت احادیث التصوف میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی وہ ام المومنین کی وہ حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ایک چادر پر ان کے پاس کھجور کے دانے پڑے ہوئے تھے اور اس میں وہ اپنی تسبیح پڑھ رہی تھی، تو حضور نے ان کو منع نہیں کیا، پڑھنے دیا۔ بدعت ہوتی تو حضور منع کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کھجور کے دانے پہ کیا پڑھ رہی ہو، کچھ نہیں کہا حضور نے، حضور تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور واپس لوٹے تو وہیں بیٹھی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہاں سے جاتے ہوئے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، وہ اتنے پاورفل ہیں کہ تمہاری تسبیح کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے تو وزن ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ التي لا تنفد۔ تو یہ بہت پاورفل کلمات ہیں، فرمایا اس کو پڑھو۔ تو حضور نے حضرت جویریہ کے دانے گننے پر نکیر نہیں فرمائی۔ اب آگے کی بات سنو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دانے الگ الگ رکھے ہوں ان پہ گن سکتے ہیں تو انہی دانوں کو ایک رسی میں پرو دیا جائے تو اس پہ گننا کیوں منع ہوگا؟ اور یہ بہت سی تسبیحات کھجور کے دانوں سے بنتی ہیں، تو یہ بھی اسی کی طرح سے ہے۔
تو اس کو ایک رسی میں پرو دیا تاکہ اس کو ساتھ لے کر گھومنے میں آسانی ہو، یاد دہانی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ تسبیح رکھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کے پاکٹ میں تسبیح ہونی ہی چاہیے. تسبیح کے بغیر چارہ نہیں ہے، تسبیح تو پڑھنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام المذکرہ رکھا ہے کہ یہ مذکرہ ہے، یاد دلانے والی. یہ ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا اور کتنا باقی ہے، تو اس سے ہمارا حساب صحیح رہتا ہے. تو یہ حضرت شیخ یونس صاحب خود بھی بہت ذکر کرتے تھے، ذکر کی ترغیب دیتے تھے، اور ذکر سے ہمارا تعلق ہمارے خالق مالک کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، ہمارا کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے. تو یہ کنیکشن سٹرونگ کرنے کے لیے، یہ نسبت قائم کرنے کے لیے ہم کو کرنا پڑے گا. اور دوستو بزرگوں، زمانہ ہے بھی فتنوں کا، لوگ اللہ سے بہت دور ہیں، تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے یہ ذکر کی مجلسیں قائم کرنا پڑے گا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں جگہ جگہ جو دورے کیے وہ ذکر کی مجلسیں قائم کرنے کے لیے کہ لوگ ذکر خوب کریں، اللہ کے قریب ہوں. شیخ یونس صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ایک بات یاد آ گئی، سنا دیتا ہوں. ہم سفر میں گئے تھے تو ایک دفعہ شیخ عصر سے پہلے اٹھے اور ایک دم سے بیٹھ کر کے پھر تھوڑا سوچ میں پڑ گئے. بھائی میں نے ابھی ایک خواب دیکھا، کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے، وہ دین سے دور تھے، تھوڑا ملحد قسم کے تھے. تو وہ وحدت الادیان کے قائل تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ سب دین برابر ہیں. آج بھی یہ فتنہ چل رہا ہے نا، ہمارے بچے اسکول کالج جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ چیز پیوست کی جاتی ہے کہ سب ریلیجن سیم ہے، سب سیم ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اسلام بھی غلط. تو یہ ذہن ایسا بنایا جا رہا ہے وحدت الادیان. تو وہ وحدت الادیان کے قائل تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ میں ان کے گھر گیا اور میں نے ان سے کہا پر ہوں اور وہ بھی ایسے ملحد ہو گئے ہوں تو وہ اس طرف اشارہ ہو. تھوڑی دیر بعد ہمارے حضرت آئے، حضرت کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. میں نے ایسا دیکھا. پھر آپس میں بات کرتے کرتے پھر بات یہاں پہنچی. حضرت نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں بڑا فتنہ یہ ہے، ہر جگہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ساری دنیا میں وہ ایک ہی بنا دیا جائے، سب کو کوئی مذہب نہ ہو. دوسرے سارے مذاہب تو تقریباً انہوں نے ختم کر دیے ہیں، اب یہ ہمارے پیچھے بھی پڑے ہیں. تو شاید اس طرف کچھ اشارہ ہو کہ سارے ادیان کو واحد کر دیا جائے. انہی دنوں میں نے پھر حضرت کو کہا کہ وہ ماسکو میں انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، کیتھیڈرل بہت بڑی. تو باہر سے اس کی شکل جو ہے وہ کیتھیڈرل جیسی اور اندر ماسک. اور اس کی اوپننگ میں انہوں نے مسلمانوں کو بھی بلایا تھا، پادریوں کو بھی بلایا تھا. اس نے بھی بھاشن کیا اور اس نے بھی اسپیچ دیا اور کہا سب برابر ہے. تو یہ ایک طرح کی ایک ذہنیت بنائی جا رہی ہے. تو شاید حضرت کو یہ چیز دکھائی گئی ہو، یہ سمجھیے کہ بزرگوں کو وہاں سے کچھ اشارے اس طرح ملتے ہیں اور یہ اکابر ہم کو رہنمائی کرتے ہیں. کسی زمانے میں اکبر نے یہ دین الہی ایجاد کیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ سب ادیان ایک ہیں، اور اسی لیے یہ لوگ انگریز اکبر کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن اکبر کے بعد ان کے بیٹے جو آئے جہانگیر اور پھر شاہ جہان اور اورنگزیب ان کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے باپ کو کہا تھا کہ اس کا مذہب غلط تھا اسلام کے اوپر، اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے اسلام کو عروج بخشا تھا حضرت مجدد صاحب کے ذریعے سے. تو وہ جو اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا وہ پھر دوبارہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں. تو ہماری نسلیں جو ہیں ان کا دین ایمان محفوظ کرنا بہت ضروری ہے. تو ذرا خیال رکھیں ان کا، استقامت قائم دین پر قائم رکھنے کی کوشش کریں. اور اس میں پتہ نہیں ایک بات مجھے ایسی ذہن میں آتی ہے، ہمارے یہاں آج کل یہ اسلامک اسکول کا بہت یہ ہے، لیکن ہمارے بچے مسلم اسکول میں جاتے ہیں اور ہمارا مسلم ٹیچر جب وہ چیزیں پڑھاتا ہے تو ان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ سب چیزیں ایک ہیں، اور پڑھانا پڑتا ہے کریکولم کے حساب سے. لیکن اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں. میں ایک جگہ پچھلے ہفتے تھا تو وہاں پر وہ لوگ کہنے لگے مولوی صاحب یہ پتہ نہیں ہمارے بچے ہماری مسلم اسکول جاتے ہیں اور ان کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ یہ LGBT اور یہ سب برابر ہے. اب کیا کریں، دو آدمی ہیں، ان کی فیلنگز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دے نائس پیپل اور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو ان کو جیسا کہیں کرنے دینا چاہیے. اسلام اتنا اسٹرکٹ کیوں ہے؟ یا بابا میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا.
وہ ایک ٹیچر تھے، وہ کہنے لگے مولوی صاحب ہماری اسکولوں میں ہمارے ٹیچر کچھ زیادہ ہی آگے کودتے ہیں، یہ کیتھولک اسکول میں بچوں کو بھیج دیں وہ بہتر ہے، کہ کیتھولک اسکول والوں کو یہ کچھ زیادہ پڑھی نہیں ہے، وہ ایک تھوڑا معمولی سے سبجیکٹ ہے، وہ مین چیز پر فوکس کرتے ہیں، ان چیزوں پر وہ دھیان بھی نہیں دیتے، اور ہمارے والے ڈر کے مارے کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو اس میں تو خطرہ زیادہ پڑ جاتا ہے کہ بھئی وہ جب مسلمان عالم پڑھاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیجٹ ہے، صحیح ہے، سب چلتا ہے، تو یہ ایک عجیب، یہ تو خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس لیے بلکہ میں تو جب ہمارے بولٹن میں میرا ایک دوست ہے، اسے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا، اس نے اپنے بچے کو اٹھا لیا اور وہ اپنے گورنمنٹ اسکول میں بھیج دیا کہ وہاں اس کا دین زیادہ محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ سب تو دین میں اس طرح بگاڑ اور سب چیزیں ایک ہیں، اور یہ ریلیجیس اسٹڈیز میں RE میں یہ سب ایک کر کے پیش کر دینا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب کو وہ جو خواب میں دکھائی دیا گیا تھا وہ یہی چیز تھی کہ یہ پوری کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ کہ بھئی سب کو ایک بنا دیا جائے، پھر ریلیجن ہی ختم کر دیا جائے اور نام کی چیز رہ جائے، جیسے یہود نصارہ میں مذہب نام کا ہے، ورنہ وہ کھیلتے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ، تو ہم مسلمان کا بھی مذہب نام کا رہ جائے اور ہم اپنے مذہب کے ساتھ اسی طرح سے کھیلنے لگیں، یہ ایک ہوا چل رہی ہے، تو اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے دوستو بزرگوں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، خود پہلے ہم اپنے اوپر محنت کریں کہ بھئی ہمارا قلبی تعلق ہمارے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، گناہوں سے بچیں، محرمات سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، حرام کمائی سے، حرام کھانے سے، حرام دھندوں سے اور حرام چیزوں سے ہم پرہیز کریں اور حلال کا اہتمام کریں، اور پھر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے احتیاط کریں، اتباع سنت کی کوشش کریں، نمازیں برابر سے پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کلام پاک کریں، تو اس سے ہم جب درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب ہمارے مرد بھی درست ہو گئے، ہماری عورتیں بھی درست ہو گئی، تو ہماری نیکی کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا۔ اگر ہم خود ہی صحیح نہ ہوں تو ہماری اولاد کو ہم کیسے لائن پر لائیں گے؟ تو اس لیے اس کے لیے ہم کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گا، اپنی نسبت، اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اپنے خالق مالک کے ساتھ مضبوط کرنا پڑے گا، تو پھر ہمارا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا، انشاءاللہ ان کا دین ایمان بھی محفوظ رہے گا، ورنہ بہت ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں، بہت خطرناک چیزیں ہیں، ہماری اولاد پر ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گا، تب جا کر ان کا دین محفوظ رہے گا۔ بہرحال یہ ذکر کے بارے میں کچھ بات ذہن میں آئی حضرت شیخ کی برکت سے، تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دی، بس صرف اتنا کہنا تھا کہ ذکر کرنا چاہیے۔ شیخ یونس صاحب بھی ذکر کرتے تھے، ان کی یہاں مجلس سے ذکر ہوتی تھی، حضرت شیخ کی طرف سے ان کو خلافت اجازت تھی، مولانا اسداللہ صاحب کی طرف سے خلافت اجازت تھی، اور ذکر کا بہت اہتمام کرتے تھے، تصوف میں بھی آپ کا بہت اونچا مقام تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تو بڑے مداح تھے، آپ کو سلاسل اربعہ میں قادری سلسلہ سے بہت محبت تھی، فرماتے تھے قادری سلسلہ تمام سلسلوں میں سب سے صاف اور ستھرا طریق ہے اور یہ محفوظ رہا ہے۔ چشتی سلسلے میں بعض دور ایسے آئے ہیں کہ وہاں صرف تصوف غالب تھا، علم کی کمی تھی، تو وہاں بعض چیزیں ایسی ہو گئی تھی ان سے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر قادری سلسلہ اس سے محفوظ رہا ہے۔ حضرت یہ اس طرح وضاحت فرماتے تھے اس کی، اور یہ ہمارے چشتی سلسلے میں بعض یہ وہ سماع اور سننے کی چیزیں بھی آتی ہیں، تو حضرت اس کی طرف شاید اشارہ فرماتے تھے۔ بہرحال یہ سلاسل ہیں، اور حضرت اس کے بہت سمجھیے دیپ جانے والے اور اچھی طرح ہر بات کو سمجھنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی وہ بصیرت عطا فرمائے اور اکابر سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن العطا۔ یہ تو ذکر کی بات ہو گئی، اب جو ہے تھوڑا سا وہ ابن ماجہ والے ہیں، میں ان کو پڑھاؤں گا، جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ بھائی آ جاؤ بھائی، کتاب لے آؤ، تھوڑا سا پڑھ لو سبق۔ سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ چلو بھائی جلدی آ جاؤ نا، لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ چل بسم اللہ۔ کہاں ہے یار، تم اکیلے ہی نظر آ رہے ہو، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، کدھر ہے؟ کیا نام ہے تمہارا دوست؟ سفیان کدھر ہے؟
مجھے دکھاؤ کہاں سے پڑھنا ہے، کتاب دو. یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے. پڑھو بھائی عبارت تھوڑی سی پڑھو بھائی. تھوڑی دیر درس دیں گے، 20 منٹ. اشراق کتنے بجے ہے؟ 51. اس کے بعد 20 منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا، تو تقریباً آدھا گھنٹہ پڑھ لیں سبق، پھر اشراق پڑھ کے چلے جائیں گے. مولانا مشتاق صاحب کیا مشورہ؟ اچھا نماز ہو جائے. میں سمجھا 751 کو سورج نکلے گا. 8 بجے تک پڑھ لیتے ہیں 20 منٹ. بچے آئے ان کا فائدہ ہو جائے. چلو بھائی پڑھ لو تھوڑی سی حدیث ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى صاحب الكتاب إلى إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى قال كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة السفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من النجم ويغتسل بالصاع. وبه قال حدثنا أبو بكر بن بسم الله الرحمن الرحیم. یہ ہم نے ان کو ابن ماجہ شریف شروع سے پڑھائی تھی، تو یہ اچھے خاصے صفحے ہو گئے تھے. میں یہاں کبھی آتا تھا ویکینڈ میں تو پڑھاتا تھا. تو یہ ابواب طہارت پر ہم پہنچے تھے. ابھی پڑھ رہے ہیں ما جاء فی. پہلے تو ابواب طہارت، طہارت کے معنی پاکی صفائی. وہ اسلام تو نام ہی ہے پاکی صفائی کا. الطہور شطر الایمان، النظافۃ من الایمان حضور نے فرمایا ہے. تو پاک صاف رہنا چاہیے. البتہ ایک بات یہاں ذہن میں رہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کتاب الطہارت کے شروع میں بہت اچھا کلام کیا ہے. وہاں انہوں نے فرمایا کہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین طہارت ظاہری کے مقابلے میں طہارت باطنی کی زیادہ فکر کرتے تھے. وہ ظاہر میں کپڑے پر دھول لگی ہے، میل لگی ہے، اس کی فکر نہیں کرتے تھے. ایک ہی کپڑے کو کئی کئی دنوں تک پہنے رہتے تھے. استنجا کے معاملے میں بھی ان کے یہاں پانی تو بہت کم ملتا تھا، تو پتھر سے ہی استنجا ہوتا تھا. تو طہارت ظاہری میں تو وہ اتنی زیادہ اس میں ایگزیجریشن ان کے یہاں نہیں تھا، لیکن طہارت باطنی کا بڑا اہتمام تھا کہ میرا دل صاف رہنا چاہیے، میرے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو، غصہ نہ ہو، حسد نہ ہو، اور جو بیماریاں ہیں اس سے میرا دل پاک صاف ہو. تو یہ اس پر بہت ڈرتے رہے. ان کے دل میں خدا کا خوف بہت تھا، خشیت بہت تھی، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. اور وہ جو دعائیں ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، دل ان کے بہت صاف تھے. ہم لوگ الٹے ہو گئے ہیں، ظاہر میں ہم بہت صاف رہتے ہیں، اندر سے بہت گندے. یہ غزالی نے لکھا ہے کہ ہم اپنے قلب کی صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں، حالانکہ قلب کی صفائی زیادہ ضروری ہے جسم کی صفائی سے. قلب کی صفائی زیادہ ضروری ہے کپڑوں کی صفائی سے. تو اس کا طہارت باطنی کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے طہارت ظاہری کے مقابلے میں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. بہرحال یہاں طہارت کے ابواب شروع ہو رہے ہیں. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ پہلا باب منعقد کر رہے ہیں کہ وضو غسل میں کتنا پانی یوز کرنا چاہیے. اس کی مقدار بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے تھے اور ایک صاع سے غسل فرماتے تھے. یہ مد ہمارے حضرت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے گھر گھر میں مد پہنچا دیا. وہ چھوٹا سا مد ہے کہ بھئی یہ وضو کرنے کا اتنا پانی ہے جس سے حضور وضو کرتے تھے. بڑا مشکل ہے اس سے وضو کرنا، لیکن آدمی پریکٹس کر لے تو ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ اس میں سے پانی ڈالنے کا نہیں، اس میں سے یوں ہاتھ سے لے کر کے پھر ڈالنے کا. تو آپ ہاتھ سے لے کر کے یوں منہ دھو گے، ہاتھ سے لے کر کے پھر اپنا ہاتھ دھو گے، ہاتھ سے لے کر پاؤں پہ ڈالو گے تو ایک مد میں آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن آپ مد کو اٹھا کر کے ڈالو گے تو ایک مد میں وضو نہیں ہوگا. وہ تو پھر آپ کو 4 مد یوز کرنے پڑیں گے. ایک مد کلی کے لیے، ایک مد چہرہ ہاتھ کے لیے، ایک مد پاؤں کے لیے، دوسرے پاؤں کے لیے دوسرا مد. تو 4-5 مد میں جا کر وضو ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد میں وضو کر لیتے تھے. ابو عبید نے کتاب الطہور میں سعید ابن المسیب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا بھئی وضو میں تو ایک مد کافی ہوتا ہے. تو کسی نے کہا حضرت ایک مد تو نہیں، ایک مد تو میرا کلی میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی شیطان تیرے ساتھ مذاق کرتا ہے تو میں کیا کروں، میں تو ایک لوٹا پانی بھرتا ہوں تو اس کو لے جا کر اس سے استنجا کرتا ہوں، پھر اسی سے میں وضو کرتا ہوں اور آدھا لوٹا بچ جاتا ہے اس کو دوسرے ٹائم میں یوز کرتا ہوں.
ایک لوٹے میں، یہ سعید بن مسیب کا قول ہے. تو یہ حضرات پانی کا کم استعمال کرنا اس کو ورچیو سمجھتے تھے، اور ہم لوگ پانی کی نہر بہانے کو اچھا سمجھتے ہیں. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ منیمم پانی میں وضو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. تو یہ ہوا ایک مد سے وضو فرماتے تھے اور ایک صاع سے غسل فرماتے تھے. ایک صاع کتنا ہے؟ 4 مد. وہ جو آپ کے گھر میں مد دیکھا نا آپ نے، تو ایسے 4 مد کو بکٹ میں ڈالو اور اس میں غسل کرو. ہو ہی نہیں سکتا، ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل. تو چلو ایک صاع سے نہ ہو تو 2 صاع سے کر لو، 3 صاع سے کر لو، لیکن اس سے زیادہ تو نہ بہاؤ. جی اپنی عادت دھیرے دھیرے ڈالیں گے تو پھر دھیرے دھیرے آپ کنٹرول میں آ جائیں گے. ہم نے یہ عادت ڈالی کہ پہلے بکٹ بھر لی، نل بند کر دیا، پھر اس بکٹ سے اپنا وضو اپنا غسل کر لیا. ہو جاتا ہے ایک بکٹ میں تو آدمی غسل کر لیتا ہے. تو آدمی پانی کو بہاتا نہ رہے اور فضول خامخواہ زائد نہ بہاتا رہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا لا تسرف، سعد اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسے میں فضول خرچی، کپڑوں میں فضول خرچی، خرچ کرنے میں فضول خرچی، کھانے پینے میں فضول خرچی. حضور نے فرمایا وضو میں فضول خرچی نہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی الوضو یہ صرف ہو، وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم فلوئنگ ریور پر ہو، وہاں بھی تم نے زیادہ پانی یوز کیا تو وہ بھی اسراف ہو جائے گا. ابو عبید نے نقل کیا ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر کہیں جا رہے تھے، وضو کرنے کو جی چاہا، سواری سے اترے، پیالہ لیا، نہر کے پاس گئے، پانی بھرا، آ کر کے وضو فرمایا. تھوڑا سا پانی اس میں بچ گیا پیالے میں تو واپس جا کر نہر میں ڈال دیا. فرمایا شاید اتنے پانی سے اللہ کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی انسان کو نفع پہنچائیں گے کہ وہ نہر میں بہے گا تو آگے جا کر کسی پرندے کو فائدہ ہوگا، کسی انسان کو فائدہ ہوگا. کیوں ہم اس کو ضائع کریں، ویسٹ کریں؟ تو یہ پانی میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر مسجد کے پانی میں. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم گھر سے وضو کر کے آئیں، کیونکہ اسراف اگر ہو گیا مسجد کے پانی میں، وقف کے پانی میں، تو گناہ کا خطرہ ہے. مولانا اعزاز علی صاحب نے نور الحصہ کے حاشیے میں نقل کیا ہے کہ اپنی ملک کا پانی ہو، اپنے گھر کا پانی ہو تو اس میں اسراف مکروہ ہے، اور وقف کا پانی ہو اس میں اسراف حرام ہے. اور مسجد کا پانی وقف کا پانی ہے تو اس میں تو اسراف حرام ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کہیں ہم حرام کام نہ کر بیٹھیں، گھر سے ہی وضو کر کے آنا چاہیے. احتیاط اسی میں ہے. اگر مسجد میں آئیں تو منیمم پانی میں جلدی جلدی وضو کرنا چاہیے، نل کھلا نہیں رکھنا چاہیے. ہم لوگ تو مسا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو نل کھلا ہے، اب آرام سے مسا کر رہے ہیں اور پھر وہ نل کا پانی بہ رہا ہے. بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا مسجد کے وضو خانے میں آ کر بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو وہ نل ہی دھوتے رہتے ہیں. ارے بھائی نل کو کیوں پاک کرتے ہو اللہ کے بندے؟ سچ مچ میرے بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، میں آ کے وضو کرنے بیٹھا، وہ نل دھو رہا ہے. میرا پورا وضو ہو گیا، وہ ابھی نل دھونے سے فارغ نہیں ہوا تھا. تو یہ اتنا پانی فضول خرچی، یہ ہمیں اپنی ہیبٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے امام ابن ماجہ پہلی حدیث کتاب الطہارت میں یہی لا رہے ہیں کہ دیکھو حضور اتنے تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، اتنے تھوڑے پانی سے غسل کرتے تھے. اس کی عادت ڈالو، پانی میں اسراف نہ کرو. خاص طور پر جن کے گھر میں میٹر ہے ان کو تو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. پانی کی بھی فضول خرچی اور پیسے بھی بہ جاتے ہیں، اس میں میٹر بھی بڑھتا ہے، تو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. پڑھ لو اب حدیثیں. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حمام بن قتادة صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وبه قال حدثنا محمد بن مؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال حدثنا حمار بن علي أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عقیل ابن ابی طالب نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ وضو میں ایک مد کافی ہو جاتا ہے اور غسل میں ایک صاع کافی ہو جاتا ہے. ایک آدمی بولا اجی ہم کو تو اتنا کافی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا بھائی تجھ سے جو انسان بہتر تھے اور جن کے سر پر تیرے بال سے زیادہ بال تھے ان کو بھی اتنا کافی ہوتا تھا. مراد ان کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے سر میں بال تیرے بال سے زیادہ تھے, پھر بھی وہ غسل میں ایک صاع سے غسل فرما لیتے تھے. تھوڑا پانی ڈالا سر پر, اچھی طرح سے اسکرب کیا, ویٹ ہو گیا, پانی اصول شعر تک پہنچ گیا, بالوں کی جڑوں تک, اور بال ہو گئے. اس کے بعد بدن پہ پانی ڈال لیا. تو حضور کو جب کافی ہوتا تھا تو تجھ کو کیوں کافی نہیں ہوگا؟ تجھے بھی کوشش کرنی چاہیے پانی کم استعمال کرنے کی. یہ پڑھیے آگے. باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر حاوى حدثنا بكر بن خلف ابو بشر ختن المقرئ قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا تقبل صدقة من غلول. اللہ نماز قبول نہیں کرتے بغیر طہارت کے, اور صدقہ قبول نہیں کرتے حرام مال سے. نماز قبول نہیں کرتے بغیر طہور کے. طہارت میں ہر طرح کی طہارت آ گئی, طہارت البدن, طہارت الثياب, طہارت المکان, اور طہارت ظاہری, طہارت باطنی, طہارت حقیقی, طہارت حکمی. یہ سب طہارت ہونی چاہیے. بدن بھی پاک ہو, کپڑے بھی پاک ہوں, جگہ بھی پاک ہو, اور جسم بھی طہارت حکمیہ یعنی حدث حکمی, حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو. غسل کی ضرورت نہ ہو, غسل جنابت کیا ہوا ہو, اور وضو بے وضو نہ ہو, باوضو ہو, تب جا کر کے نماز قبول ہوگی. اب دیکھ لیجئے ہم لوگ وضو تو برابر کر لیتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ استنجا نہیں صحیح کیا, اور تو پیشاب کی جگہ قطرے لگے ہوئے ہیں انڈر ویئر کے اوپر, ناپاکی ہے, نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس میں نجاست غلیظہ خفیفہ جانتے ہیں, 1 درہم سے کم ہو تو چلو کراہت کے ساتھ ہو جائے گی, لیکن 1 درہم سے زیادہ ہو گئی نجاست, نماز درست نہیں ہوگی. تو اللہ پاک نماز قبول نہیں کرتے بغیر طہارت کے. تو طہارت ضروری ہے, ورنہ نماز آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی. اور صدقہ قبول نہیں کرتے حرام مال سے. غلول اصل تو کہتے ہیں مال غنیمت میں سے چوری کرنے کو. مال غنیمت جمع ہو اور بوٹی تو اس میں سے آدمی چھپا لے, چوری کر لے, اس کو غلول کہتے ہیں. چونکہ یہ حرام فعل ہے اور وہ مال جو چھپایا ہے وہ حرام, اس لیے یہاں مراد غلول سے ہر طرح کا حرام مال ہے, چاہے وہ چوری کا ہو, لوٹا ہوا ہو, خیانت کر کے لیا ہو, کوئی سامان خریدا اور اس کا پیسہ نہ دیا ہو, کوئی اور طرح سے حرام طریقے سے سود کا پیسہ ہو, گیمبلنگ کا پیسہ ہو, اور حرام کا مال آ گیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں چیریٹی میں دے رہا ہے, وہ قبول نہیں ہوگا. پیسہ ہے ہی حرام کا, کہاں سے قبول ہوگا؟ اس لیے فرمایا لا یقبل. وہ تو آپ کے سر پر سے بوجھ ایک اتارنا ہے. مفتیوں نے لکھا ہے, مفتیان کرام نے, کہ بھئی انٹرسٹ کا پیسہ آ جائے تو آدمی اپنے شولڈر پر سے اس برڈن کو اتارنے کے لیے تو کسی غریب کو دے دے. یہ نہ سوچے کہ مجھے اس میں ثواب ملے گا. ثواب تو ملتا ہے صدقہ میں, 1 دیں گے تو 10 ثواب ملے گا. اللہ پاک 1 پاؤنڈ کے بدلے میں 10 کا ثواب دیں گے. لیکن سود کا پیسہ ہے تو یہ ثواب وہاں نہیں ملے گا. وہاں تو آپ اپنے اوپر سے ایک بوجھ کو اتار رہے ہیں, تو اس بوجھ کو جلدی اتارو. اگر کبھی سود کا پیسہ ہماری پیسوں میں آ گیا ہو, مکس ہو گیا ہو, تو جلدی سے اس کو فلٹر کر دو, صاف کر دو. اپنی کمائی حلال رکھو, حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے. حرام کمائی سے تو صدقہ کریں گے تو بھی قبول نہیں ہوگا. یہ اس حدیث کی معنی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد وشبابه بن سواد عن شعبة نحوه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل بن سماك نحوه. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا شعبة بن سماك بن حرب ومصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. وبه قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو زهير بن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وبه قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا الخليل بن زكريا قال حدثنا هشام بن حسان بن حسن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. باب مفتاح الصلاة الطهور.
وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نماز کی چابی طہارت ہے اور اس میں حرام کر دینے والی چیز جو بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے اور حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے. نماز کی چابی طہارت ہے، جیسے چابی سے دروازہ کھلتا ہے، تو بھئی نماز اگر کھلنی ہے آپ نے تو پہلے طہارت لے کر آؤ تو آپ کی نماز کھلے گی. اگر طہارت کے بغیر آؤ گے تو آپ رکوع سجدہ کر لیں گے لیکن نماز آپ کی نہیں ہوگی. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، بعض جگہ کہیں میٹنگ میں گئے ہوں اور لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو دیکھا دیکھی کھڑے ہو گئے بغیر وضو کے. ارے بھائی وضو تو کرو. ہاں وہ وضو میں نے صبح کر لیا تھا، حالانکہ اس کے بعد پیشاب کرنے گئے تھے، وضو نہیں کیا، ایسے ہی کھڑے ہو گئے. ہوتے ہیں ایسے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھا دیکھی کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر وضو کے. تو وہ نماز کی چابی ہی ان کے پاس نہیں ہے تو نماز کھلے گی ہی نہیں اور ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، اور آگے فرمایا وتحریمہ التکبیر، یعنی باہر بہت سی چیزیں حلال تھیں تو ان کو حرام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے. جیسے کھانا پینا، بولنا، چلنا پھرنا، یہ سب حلال چیزیں ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب کھانا حرام، پینا حرام، بولنا حرام، چلنا حرام، یہ سب بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے. اور پھر ان چیزوں کو حلال کرنا یہ سلام پھرنے سے، السلام علیکم السلام علیکم، تو اب بولنا بھی حلال ہو گیا اور کھانا پینا بھی حلال ہو گیا. تو یہ نماز میں تکبیر تحریمہ سے بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور سلام کے ذریعے حلال ہوتی ہیں. اب یہاں مسائل ہیں، وہ ترمذی شریف میں آپ نے پڑھ لیے ہوں گے کہ بھئی تکبیر تحریمہ کا کیا حکم ہے، سلام کا کیا حکم ہے. تو وہ وہاں کا مسئلہ ہے. میرے پاس اس وقت نہ تو میں ایسے ان چیزوں کا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں، کہیں گڑبڑ ہو جائے، کچھ بھول چوک میں کچھ الٹا سیدھا بک دوں، بہتر ہی ہے کہ سلامتی سے آگے چلو. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن ابي سفيان طريف السعدي وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن ابي سفيان السعدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. باب المحافظة على الوضوء. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن سالم بن ابي الجعد او عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. سیدھے چلو، اگرچہ تم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، یعنی 100% نہیں رہ سکتے، کچھ نہ کچھ بھول تو تم سے ہوگی، لیکن ٹرائی یور بیسٹ. اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نماز ہے. اور دیکھو وضو کی پابندی مومن کے سوا کوئی نہیں کرے گا. استقیموا ولن تحصوا، سیدھی چال چلو، اسٹریٹ روڈ ہے، M6 ہے، آپ کو نارتھ لے جانے والا ہے، ایگزٹ مت کرو. اگر ایگزٹ کی تو کہیں اور اتر پڑو گے، کہیں رستہ بھٹک جاؤ گے، کہیں اور چلے جاؤ گے. آدمی الٹی چال بھی چل لیتا ہے. ہمارے ایک بوڑھے مولوی صاحب تھے، نئے ڈرائیور تھے اور ابھی پاس نہیں ہوئے تھے، وہ ایل پلیٹ والے ڈرائیور تھے، پرانی بات ہے. تو وہ ان کے کچھ وہاں اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو میں پہچان والے تھے، وہ اسکاٹ لینڈ جانے کے لیے نکلے تو بجائے نارتھ جانے کے ساؤتھ نکل پڑے. وہ M6 کے اوپر ڈرائیو کرتے رہی ادھر کہیں گلوسٹر کے پاس پہنچ گئے، پھر کہیں الٹے ادھر ادھر چلے گئے. پولیس آ گئی، بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ جانا ہے. اسکاٹ لینڈ، یہ تو گلوسٹر آ رہا ہے. اور پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ لائسنس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اس کو پولیس اچھا کہا، اس نے کہا بھائی جاؤ یہاں سے، میں آپ کو فائن نہیں کرتا، لیکن اس راستے پہ جاؤ. تو یہ آدمی الٹا چلا گیا تو گیا کام سے. فرمایا سیدھے چلو تاکہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچو. منزل مقصود کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تک پہنچنا ہے. تو آپ اگر سیدھی چال چلو گے تو آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہنچو گے. اگر الٹی چال چلی ادھر ادھر تو کہیں اور پہنچو گے، اللہ کے پاس نہیں پہنچو گے. اور دیکھو 100% ولن تحصوا، احصاء کی معنی بالکل 100% رہنا. تو یہ تو کوئی بھی آدمی 100% تو نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ بھول تو ہوتی ہے. حضور نے خود کہہ دیا کہ بھائی تم سے کچھ نہ کچھ بھول تو ہوگی، میں جانتا ہوں، لیکن ٹرائی یور بیسٹ. اگر جو 100% نہ ہو تو بھائی 90%، 95%، 80% جتنا ہو سکے کرو. عمل تو کرو صحیح. اب پریکٹیکلی زندگی تو اپنی بناؤ اور دیکھ لو سب سے اچھا عمل نماز ہے.
نماز سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے. نماز برابر پڑھو، فرائض بھی پڑھو، سنتیں بھی پڑھو، نفلیں بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاش بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، صلاۃ الحاجات بھی پڑھو، صلاۃ الاستخارہ بھی پڑھو، صلاۃ التوبہ بھی پڑھو، صلاۃ الشکر بھی پڑھو، سب نمازیں پڑھو. سب سے اچھا عمل اگر کوئی ہے تو نماز ہے. اور ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. محافظت کے معنی یہ ہے کہ 24 گھنٹے باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنا، یہ محافظت، پابندی کہ آدمی کا جہاں وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیا. بعض آدمیوں میں یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے. ہمارے تجوید کے استاد قاری اسماعیل سمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ عادت تھی، ہر وقت باوضو رہتے تھے. جہاں وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیتے تھے، جہاں وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیتے. پورا دن 24 گھنٹے وہ باوضو رہتے تھے. سونے گئے اس وقت تو سوتے، میرا مطلب 24 گھنٹے سے جہاں تک ممکن ہو ہر وقت باوضو رہنا. رمضان میں ہم وہاں تھے تو قاری صاحب ہم کو قرآن سناتے تھے، بڑی پیاری آواز تھی. تو قرآن پارا سناتے تھے، بیچ میں باتیں بھی کرتے تھے، اچھے اچھے قصے بھی سناتے تھے. تو ہمارے تجوید کے استاد ہوتے تھے اور یہ ہمیں ان کی عادت یاد ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے تھے. اس کو فرمایا ایک دو حدیث میں کیا فرمایا، الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے. یعنی جیسے ہتھیار یہ بلٹ پروف جیکٹ کے ذریعے آپ بلٹ سے محفوظ رہیں گے، شیلڈ ہے، تو وضو کے ذریعے آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے. شیطان تمہارے اوپر اٹیک نہیں کر سکے گا. باوضو ہے تو آج وہ شیطان آنے سے ذرا ڈرے گا. آج اللہ معاف کرے ہمارے بچے جو ہیں جوان، وضو تو وضو غسل کیے بغیر اسکول کالج جاتے ہیں. رات کو احتلام ہوا، برا خواب دیکھا، جنابت ہے، غسل نہیں کرتے، ایسی اپنی شرمگاہ پونچھی اور صبح تیار ہو کر کے اسکول چلے گئے. اب پورا دن ناپاک ہے تو پھر کیا ہے، وہ شیطان حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور طرح طرح سے بہکاتا ہے، بھماتا ہے. اور بہت سے بچے تو بیچارے اسی ناپاکی کے ساتھ شام کو مکتب میں جاتے ہیں قرآن پڑھنے، مسجد میں بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. کہاں سے قرآن آئے گا؟ کتنی بڑی سخت بے ادبی ہے کہ بھئی جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، قرآن نہیں پکڑ سکتے، لیکن مسجد میں بھی آ رہے ہیں، قرآن بھی پکڑ رہے ہیں. اللہ معاف کرے اس بے ادبی کو. بہت سے بچے اس بیماری میں اور اس غلطی میں مبتلا ہیں. تو فرمایا پاک رہو، صاف رہو، ناپاکی سے دور رہو. غسل کی ضرورت پڑے فوراً غسل کر لو اور وضو کی کوشش کرو، ہر وقت باوضو رہو. صبح کو آفس جاؤ تو وضو کر کے جاؤ. اور اب ماشاء اللہ الحمدللہ آپ جوان ہیں، آپ کا کوٹھا مضبوط ہے، پیشاب پانی کی حاجت نہیں ہوتی ہے تو آپ وضو میں رہو. ظہر کا ٹائم ہوا، آپ کا وضو ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، وضو کر نماز پڑھ لیا. وضو کی ضرورت نہیں ہے آپ کا وضو ہے. تو ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کی مواظبت، پابندی، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا اور اس کی ٹرائی کرنا، یہ کوئی ایمان والا ہی کر سکتا ہے. کوئی کامل مومن، پکا مومن اور کمپلیٹ مومن، نیک صالح صوفی انسان ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ عادت ڈال دے ہر وقت باوضو رہنے کی. اللہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو آنکھ کھلتی فوراً وضو کر کے پھر دوبارہ لیٹ جاتے. ایک مرتبہ غالباً 25-27 مرتبہ آنکھ کھلی، ہر وقت اٹھ کر وضو کیا پھر لیتے، پھر وضو کیا پھر لیتے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر کے پھر سو. تو باوضو سونے کی کوشش کرتے تھے. ہم کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. پورا کر لو جلدی. وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث المجاهد بن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. وفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن واسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعم إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. باب الوضوء شطر الإيمان. وبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله ملء الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بڑی پیاری حدیث ہے. فرمایا وضو کامل کرنا یہ آدھا ایمان ہے. مسلم میں بھی یہی روایت ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے، اس میں اسباغ الوضو کے بجائے الطہور و شطر الایمان ہے. تو اس جگہ یہ روایت آ گئی اسباغ الوضو شطر الایمان. تو وضو کامل کرنا یا طہارت، پاکی صفائی، یہ آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان کا کیا معنی ہے؟ بڑی لمبی شرح ہے اس کی. اس میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ بھئی ایمان سے مراد نماز ہے
اور نماز میں ایک ہے طہارت اور دوسرے ہے دوسرے ارکان. تو 50% جو ہے وہ تو طہارت سے متعلق ہے، کپڑے پاک، جگہ پاک، بدن پاک، طہارت ظاہری حقیقی. اسی لیے کتاب الطہارت بہت پھیلی ہوتی ہے. تو نماز کا 50% تو طہارت میں ہی آ جاتا ہے. اگر آپ کی طہارت صحیح ہے تو باقی 50% یہ خشوع، خضوع، تلاوت، رکوع، سجدے میں ہو جاتے ہیں. تو الطہور شطر الایمان یعنی شطر الصلاۃ، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم الی بیت المقدس. یہ انہوں نے اس کی شرح نقل کی. پھر دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں، ایمان سے ایمان ہی مراد ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ بھئی ایمان، اصلی ایمان کا ثواب بہت زیادہ، لیکن اللہ اس کو بڑھا دے تو اجر مضاعف اس کا اور ہے. تو وضو، ہر عمل کا ایک اصلی ثواب ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا ثواب ہوتا ہے. تو اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ ایمان کا جو اصلی ثواب ہے تو وضو کا اصلی ثواب نہیں، ایکسٹرا ثواب اس کے نصف کو پہنچ جاتا ہے. کہ ایک آدمی وضو کا بہت پابندی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، پاکی صفائی، تو اللہ پاک اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں کہ وہ ثواب بڑھتے 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 وہ ایمان کے نصف ثواب تک پہنچ جاتا ہے. حضرت نے پھر اس کی مثال دی کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں مثلا یہ گھوڑا جو ہے یہ 500 روپیہ کا ایک، اور بکرا جو ہے 50 روپیہ کا. لیکن کسی زمانے میں بقرہ عید آ گئی اور بکروں کی کمی تھی، تو وہ جو بکرے والے ہیں انہوں نے پرائس بڑھا دی، تو 250 روپے کا ایک بکرا ہو گیا. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی بکرے کی قیمت یہ گھوڑے کی آدھی قیمت ہے، حالانکہ بکرے کی اصلی قیمت تو 50 روپے ہے، لیکن وہ جو ایکسٹرا بڑھتے بڑھتے 250 ہو گیا. تو وہ اسی طرح سے ایمان کی اصلی قیمت، اصلا ثواب ایک ہے، وضو کا ایک اصلی ثواب ہے، لیکن آدمی طہارت، وضو بہت اچھی طرح کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اس کا ثواب بڑھتے 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 ایمان کے ثواب کے نصف تک پہنچ جاتا ہے. یہ فرمایا. اور تیسرا مطلب اس کا شیخ موسیٰ شاہین نے بیان کیا کہ شاید حضور یہاں پر پابندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بھئی جس طرح ایمان ہر وقت اپنے پاس رکھنا ضروری ہے، ایک منٹ بھی آدمی ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو وضو کو بھی ہر وقت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی ترغیب کے لیے حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ وضو، طہارت یہ آدھا ایمان ہے. اینی پارٹ آف یور فیتھ، اے ہیوج پارٹ آف یور ایمان از دیٹ یو آلویز ریمین پاک، صاف، کلین with taharat, wuzu and everything. This is half of iman. Your iman will be complete by remaining pak at all times. And then alhamdulillah, اس میں تو اتنا ثواب ہے کہ ترازو بھر جائے. ترازو سے مراد شاید وہ ترازو جس میں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. بہت بڑا ترازو ہے تو اس میں اتنا نور ہے کہ اس کے نور اور روشنی سے آدھا ترازو بھر سکتا ہے. اور تسبیح اور تکبیر میں تو اتنا نور ہے کہ اس سے آسمان زمین کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، یا اس میں اتنا وزن ہے اور اتنا ثواب ہے کہ آسمان زمین کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس سے وہ ثواب، وہ گیپ بھر سکتا ہے. اتنا ثواب اللہ نے اس میں رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل یہ خوب کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر خوب کرو، ذکر میں بڑی برکات ہیں. اور فرمایا الصلاۃ نور، نماز تو نور ہی نور ہے، اور زکوٰۃ تو دلیل ہے. نماز تو نور ہے یعنی نمازی کے چہرے پر نور پیدا کرتی ہے. اس سے مراد وہ بعضوں کے چہرے پر وہ کالا کالا دھبا پڑ جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. مراد چہرے پہ روشنی. آپ دیکھیں گے ایک حاجی صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہر وقت ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ خاص نورانیت ہوتی ہے، ایک چمک ہوتی ہے، ہر شخص کو نظر آتی ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑا بزرگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ جو آدمی نمازی ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے پر ایک خاص نور ڈال دیتے ہیں، وہ نور سب کو دکھتا ہے. اس کو کہا نماز تو نور ہی نور ہے، اللہ نے اس میں بہت نور رکھا ہے. صحیح طرح سے نماز پڑھی جائے تو نمازی کو منور اور روشن بنا دیتی ہے. اور زکوٰۃ تو برہان ہے، یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا بھئی تم نے پیسے کہاں خرچ کیے تھے، تو تمہاری زکوٰۃ آ جائے گی کہ یا اللہ میں ہوں، میں دلیل ہوں اس کی، میں ایویڈنس اور پروف ہوں کہ اس نے صحیح جگہ خرچ کیا تھا. تو قیامت کے دن تمہارے اس سوال کا جواب تمہاری زکوٰۃ دے گی. یہاں زکوٰۃ ہے، مسلم میں الصدقۃ برہان ان کا لفظ ہے، وہ جنرل ہے. زکوٰۃ اور صدقہ کرنا یہ تمہارے لیے پروف ہے کہ تمہارا ایمان صحیح تھا، تم نے صحیح جگہ اپنے پیسے خرچ کیے تھے. میدان حشر میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. وہ صبر ضیاء، اور صبر میں تو ایک شائن ہے، چمک ہے.
صبر، مصیبت پر صبر، تکلیف پر صبر، گناہ کرنے کا تقاضا ہو اس سے صبر، تو تمہارے دل میں چمک پیدا ہو جائے گی، شائن، گلوس، ایلومینیشن آ جائے گا، روشنی، چمک بیٹھ جائے گی، اور قرآن تمہارے لیے حجت یا تمہارے خلاف حجت، یعنی تم نے پڑھا، عمل کیا تو تمہارے لیے حجت، نہیں پڑھا، عمل نہیں کیا تو تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اس لیے قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو تاکہ تمہارے لیے یہ حجت بنے، یہ ایک میننگ ہے اس کا۔ اور آگے کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کو کہیں نہ کہیں جاتا ہے کچھ نہ کچھ کام کرنے کے لیے، فبایع نفسہ، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے، جاب کے حوالے، بزنس کے حوالے، کام کاج کے حوالے۔ اب فمعتقها او موبقها، کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور کوئی آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، جہنم میں ڈالتا ہے۔ یعنی اگر حلال طریقے پر پیسہ کمائے تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کیا اور اچھا کام کیا، کیونکہ حلال طریقے پر رزق کمانا، اپنی بیوی بچوں کے لیے فراہم کرنا، اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ لیکن اگر حرام کام کیا، کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے گیا، کوئی جاب رانگ جاب ہے، حرام جاب ہے، سود کا پیسہ لے رہا ہے، گیمبلنگ کا پیسہ لے رہا ہے، اور کوئی غلط کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بیچارہ دوزخ میں ڈال رہا ہے۔ تو جاب اچھا ہو، بزنس اچھی ہو، حلال کام ہو، اور صبح صبح جس کام کے لیے بھی آپ جاؤ، اچھے کام کے لیے جاؤ، اچھے طریقے سے روزی تلاش کرو تاکہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکو۔ کوئی رانگ کام، رانگ جاب نہ کرنا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو اور دوزخ میں ڈھکیل دو، یہ اس حدیث کی معنی ہے۔ آگے باب ثواب الطہور، یہ روایت ہے، بعد میں پڑھنا، بس کرو ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک ہمیں حدیث شریف پڑھنے کی توفیق دے، حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ پڑھا اس کو ہمارے دل میں بٹھائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر آئے تو پھر پڑھیں گے جب اللہ نے چاہا۔ یہ بھی اچھا ہے، یہ بیچارے بچے میری ویٹ کرتے ہیں، میں جب لندن آتا ہوں تو پڑھ لیتے ہیں، پھر کبھی بولٹن آؤ وہاں پڑھائیں گے تم کو۔ درود شریف پڑھ لو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ذکر کرنے کی بھی توفیق دی، ذکر کے بارے میں کچھ باتیں کہنے سننے کی توفیق دی، حدیث شریف کے درس کی بھی توفیق دی، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرمائیے، ہماری اس صبح کو قبول فرمائیے، اس کو ہمارے لیے ایمان کے بڑھنے کا سبب بنائیے، ایمان افروزی کا سبب بنائیے، یا اللہ ہمارے ایمان کی تقویت کا سبب بنائیے، ہمیں آپ کا قرب نصیب فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے، آپ کا دھیان استحضار نصیب فرمائیے، آپ کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق اور پرسنل کنیکشن نصیب فرمائیے۔ یہ سب دوست احباب بہت محبت سے بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، ان کا بیٹھنا قبول فرمائیے، سب کو نواز دیجئے، سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرمائیے۔ یہ طلبہ حدیث شریف پڑھتے ہیں، ان کی حدیث شریف پڑھنے کو بھی قبول فرمائیے، اور آگے ان کو حدیث شریف کی خدمت کے لیے بھی قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشراق پڑھنے انشاءاللہ مقبول حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ بھئی یہ تم ہی کر لو، حاضر فی گڑبڑ۔ اللہ